بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رد المعتار علی الدر المختار، علامہ شامی کا حاشیہ۔ وضو کا بیان اور وضو کے بیان میں ارکان کے بیان سے فراغت کے بعد سنن کا بیان۔ تو سنن کی تعریف اور اس کے متعلقات پہ گفتگو ہو چکی، اب سنتوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ سنتیں کیا کیا ہیں؟ تو وضو کی سنتیں بہت ہیں۔ اوپر در مختار میں فرمایا البدایۃ بالنیت، وضو کا آغاز نیت سے کرنا۔ وہ کہتے ہیں اے نیت عبادت لا تصح الا بالطہارۃ، یعنی ایسی عبادت کی نیت، مطلق نیت نہیں، ایسی عبادت کی نیت جو کہ بغیر طہارت کے درست نہ ہو، جیسے وضو یا رفع حدث یا امتثال امر۔ یہ تو عبادت ہے نہیں کہ مثال دے دیا، اسی لیے کہا کہ یہ مثال نہیں ہے بلکہ نظیر ہے۔ صرف وضو کی نیت کر لیں تو اس وضو سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، یا رفع حدث کی نیت کریں یا امتثال امر کی نیت کریں۔ بندہ محدث ہے تو حدث دور کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت کرے کہ حدث دور ہو جائے، تو یہ کس لیے دور ہوئی کہ نماز پڑھنی ہے۔ یا پھر امتثال امر، حکم تو ہے ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، تو وضو کا حکم ہے نا، تو اسی حکم کی بجا آوری۔ تو اس طرح سے نیت کرے۔ وصرحوا بأنها بدونها ليس بعبادت، اور فقہا نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ طہارت جو ہے بغیر نیت کے عبادت نہیں ہے، طہارت بغیر نیت کے۔ تو وضو ہمارے ہاں یہ ہے کہ بغیر نیت کے وضو ہو جائے گا، یعنی مفتاح الصلاۃ بن جائے گا بس، لیکن بغیر نیت کے وضو جو ہے عبادت بن جائے یا گناہ کٹے، فضیلت ملے، یہ سب نہیں ہے۔ تو بغیر نیت کے عبادت نہیں ہے۔ وَيَعْصِمُ بِتَرْكِهَا، اور نیت چھوڑنے سے بندہ گنہگار بھی ہوگا، ہے نا، کیونکہ وضو کی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کی سنت، وضو کی نیت سنت ہے، نیت کرنا سنت ہے۔ تو اگر سنت چھوڑے گا تو گناہ ہوگا۔ اس کی تفصیل آگے دیکھیں گے کہ سنت چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب۔ حالانکہ بحث گزر چکی ہے، اس پہ بحث بڑی تفصیلی گزر چکی ہے کہ کیا سنت کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ تو گناہ کے مراتب بتائے تھے، اور سنت موقدہ میں یہ بتایا تھا کہ بلا عذر بالاصرار چھوڑے، عادتاً چھوڑے تو گناہگار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس میں یسیر صحیح۔ تو یہ سب باتیں آئیں گی آپ کے سامنے۔ ابھی بات یہ ہے کہ وضو جو ہے وہ کی سنت ہے، وضو کی نیت سے شروع کرنا، ٹھیک ہے۔ چلیے، علامہ شامی کو دیکھیے، قولہ البدایۃ بالنیت، نیت سے آغاز کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ الصواب بالبدایت نہیں بالبداعت، یا کی جگہ حمزہ، بدأ یبدأ، بدأ، ہاں تو یہ محموز ہے، محموز فا ہے، یہ معطل نہیں ہے۔ جنہوں نے کہا کہ بدأ البداعۃ بالحمزۃ، تو اسی پر جو ہے ہاں محموز لام، تو یہ میں نے کیا کہا، ہاں محموز فا کہہ دیا، فا سے مراد میری لام ہے، فا سے مراد سب سیکھو۔ ہاں۔ کہتے ہیں کہ
یہ جو ہے البدایت اصل میں البداعت بدأ یبدأ، مگر اسے کہہ دیا فی نظر، اس کا محموز ہونا محل نظر ہے، محموز نہیں بلکہ معطل ہی ہے، فی نظر کہہ کر کے سند منع. فقد ذکر فی القاموس، قاموس میں ذکر کیا کہ یہ معطل یائی ہے، من الیائی، اس کو قاموس میں یائی میں ذکر کیا ہے. بدا، ہاں، تو بدیتو بالشیء و بدیتو اے ابتدأتو، کہ میں نے کسی شے کے ذریعے کوئی چیز شروع کیا تو اس کا معنی بدیتو، تو ابتدأتو اس طرح قاموس میں ہے، بدیتو اے ابتدأتو، شروع کرنا. بدیتو کا معنی کیا کیا؟ ابتدأتو، ابتدا کے لیے اصل بتایا بدیتو، یا ہے کہ نہیں ہے؟ اے بفتح الدال و کسرہا، دال کے فتح اور دال کے کسرے کے ساتھ، بدیتو بدیتو، بدیتو بدیتو، اس طرح سے ابتدأتو کے معنی میں. چلیے اب آگے، النیتی کہا، البدایت بالنیتی، تو نیت کی جب بات کی ہے تو علامہ شامی نے اس کو ایک عنوان دے دیا، مطلب الفرق بین النیت والقصد والعزم. چلیے یہ بھی بات سمجھنے کی ہے، نیت، قصد اور عزم میں کیا فرق ہے. عزم بہت اسٹرانگ ہے، مضبوط چیز ہے، اس کے سے کم قصد ہے، پھر نیت. نیت سے مضبوط قوی جو ہے قصد ہے، قصد سے مضبوط کیا ہے؟ عزم ہے. دیکھیے قولہ بالنیتی، اب یا کے تشدید کے ساتھ یا بالنیتی یا کے تخفیف کے ساتھ، یا نیہ نوا ینوی، تو یہ بھی ہے روستانی میں ہے یہ، اور یہ بھی ایک لغت ہے تخفیف والا. عزم القلب علی الشیء، یہ نیت کس کا نام ہے؟ کہ دل جو ہے کسی شے کا ارادہ کرے. اور اصطلاحی یہ تو لغوی تعریف ہے، اصطلاحی تعریف جیسا کہ تنوی میں ہے، قصد الطاعت والتقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، یہ ہے نیت کی تعریف، ہے طاعت کا ارادہ، اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے کا ارادہ، فعل کو وجود دینے میں. کوئی فعل آپ کر رہے ہیں، اس فعل کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ارادہ ہے اور اس سے قربت حاصل کرنے کا ارادہ ہے، اس کو نیت کہتے ہیں اصطلاحی. وَدَخَلَ فِيهِ الْمَنْهِيَّاتِ، تو صرف یہ کہ جو ہے مامورات ہی داخل نہیں ہوں گے بلکہ منہیات بھی، تو یہاں کرنا وہاں بچنا ہے. تو نیت کیا ایجاد فعل کے وقت، ایجاد فعل میں طاعت کی، اور وہاں کف عن الفعل، کف عن الفعل میں نیت کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اس کی اطاعت، اس سے تقرب. شراب ہے ہم پیئیں گے نہیں، تو اس میں بھی نیت کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل. نماز کے ترک سے بچیں گے، فرائض و واجبات کے ترک سے دور رہیں گے. فإن المکلف به الفعل، فعل الذي هو کف النفس ثم العزم والقصد. اچھا، وقف النفس جو ہے نا یہ مکمل واجب ہے. فإن المکلف به الفعل الذي هو کف النفس، ہے کہ منہیات میں بندہ جس چیز کا مکلف ہے وہ بھی ایک فعل ہی ہے، لیکن وہ کیسا فعل ہے؟ فعل جوارے میں سے نہیں ہے بلکہ افعال نفس میں سے، اور وہ کف. باقی یہ کہ وضو کرنا، نماز پڑھنا، یہ سب افعال جوارے میں سے ہے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا. لیکن کف، باز رہنا، رک جانا، یہ تو آدمی چیز ہے نا، تو آدمی کیسے وجودی ہو سکتی ہے؟ وہ اس طور پر کہ وہ اصل میں نفس کا کف، رک جانا ہے، تو وہ بھی ایک فعل ہے، کف، رک جانا. ٹھیک ہے، تو اس طور پر منہیات بھی اس میں شامل ہو گئے.
پھر کہتے ہیں کہ ثم العزم والقصد والنیت اسم للارادۃ الحادثہ، یہ سب کے سب جو ہے نا ارادے کا نام ہے. یہ تینوں چیز کیا ہے؟ ارادہ. کیا کیا؟ عزم وہ بھی ارادہ، قصد بھی ارادہ، نیت بھی ارادہ، ارادہ حادثہ. فرق لیکن العزم المتقدم على الفعل والقصد المقترن به والنیت المقترن به مع دخولی تحت العلم بالمنوی. فرق بتا رہے ہیں کہ عزم جو ہے فعل پر متقدم، وہ ہے جو کہ فعل پر متقدم ہوتا ہے، اور قصد متقدم نہیں ہے، مقترن ہے. قصد کیا ہے؟ عزم فعل پہ سے پہلے ہے، قصد فعل کے ساتھ ہے، نیت بھی فعل کے ساتھ ہے، لیکن نیت میں کیا ہے کہ مع دخولی تحت العلم بالمنوی ہے، منوی کے علم کے ساتھ یہ داخل ہے کہ اس چیز کی نیت کر رہا ہے، اس کا علم بھی اسے ہو، تب جا کے نیت کہتے ہیں. ورنہ پھر قصد اس سے فری ہے، ارادہ تو ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے، وہ علم ہو کہ نہ ہو، اور نیت میں اس کا بھی علم ہو. پوری بحث کہاں ملے گی آپ کو؟ البحر الرائق میں. تو نیت اور قصد اور عزم کا فرق سمجھ میں آ گیا کہ عزم ارادہ ہے جو متقدم ہے، اور قصد جو ہے متقدم نہیں ہے بلکہ مقترن ہے، اور نیت میں منوی کا بھی علم ہوتا ہے. چلیے کہتے ہیں مطلب الفرق بین الطاعت والقربت والعبادت. طاعت، قربت، عبادت. طاعت اس میں بھی فرق دیکھیے، چونکہ اوپر کہا تھا انہوں نے بالنیت، اے نیت تو عبادت، یعنی ایسی عبادت کی نیت جو بغیر طہارت کے درست نہ ہو. تو نیت و عبادت سے کیا مراد ہے؟ الاولا التعبیر بالطاعت. بہتر تھا کہ یہاں پہ نیت و عبادت نہ کہتے، نیت و طاعت یا نیت و طاعت کہتے. لیشمل نحو مس المصحف، تاکہ مس مصحف جیسے امور کو یہ شامل ہو جائے. طاعت، عبادت نہ کہتے بلکہ طاعت کہتے. طاعت کہہ دیتے تو مس مصحف خود عبادت نہیں ہے، بلکہ مس مصحف ایک وسیلہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے. تلاوت قرآن کریم یہ عبادت ہے، مس مصحف عبادت نہیں ہے. تو جب عبادت کہہ دیں گے تو مس مصحف خارج ہو جائے گا نا، وہ عبادت ہے ہی نہیں، ہے نا. ورنہ چھو چھو کے لوگ چلے جائیں، چھو چھو کے عبادت ہوا کرے. تو مس مصحف عبادت نہیں ہے، اس لیے انہیں کیا کہنا چاہیے تھا؟ مس مصحف طاعت ہے. طاعت کا مطلب یہ ہوا کہ حکم ہوا اور آپ اس کی بجاوری کرو. حکم ہوا کہ کوئی بے وضو چھو نہیں سکتا، تو ہم اس حکم کی بجاوری کر رہے ہیں، تو طاعت ہے کہ نہیں؟ حکم کی بجاوری. تو یہاں پر عبادت کے بجائے طاعت کہنا چاہیے تھا تاکہ مس مصحف کو شامل ہو جائے. اس لیے کہ شیخ الاسلام زکریا نے فرمایا کہ ان الطاعت فعل ما یصاب علیہ توقف علی نیت اولا. طاعت جو ہے وہ کام کرنا جس پر ثواب ملے، نیت پر موقوف ہو چاہے نہ ہو. وہ کام عارفہ من یفعلہ لاجلہ اولا، کہ جس کے لیے یہ کام کر رہا ہے اسے وہ جانے یا نہ جانے. یعنی جس نے حکم دیا ہے، جس کا اس طرف سے ثواب ملے گا، جس سے قربت ملے گی، اس کو جو جانے یا نہ جانے پھر بھی طاعت. اس میں متقرب الیہ کی معرفت ہو یا نہ ہو، نیت ہو یا نہ ہو، بہر صورت طاعت کی طاعت ہے. والقربت فعل ما یصاب علیہ بعد معرفت من یتقرب الیہ بہ.
کہ جس کام پر ثواب ملے اس کام کو قربت کہتے ہیں، بعد اس کے کہ معرفت ہو کہ کس کے قریب ہوگا، کس کا قرب ملے گا، یہ کام کرنے سے ہاں اس کا قرب ملے۔ اسی لیے نیک عمل کرنا یہ کفار و مشرکین کریں گے تو وہ قربت نہیں ہے، مسلمان کریں گے تو قربت ہے، ان کو پتہ ہے نا اللہ کی قربت ملے گی۔ جس چیز پر ثواب ہو وہ عمل کرنا متقرب الیہ کی معرفت کے بعد، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، ایمان ہو، اور پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل ہو جائے گی، ہم قریب ہو جائیں گے، یہ ہے کیا؟ قربت۔ ہاں یہاں پر یہ کہ وَإِن لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى نیت، یہ بھی نیت پر موقوف نہیں ہے، نہ تو طاعت نیت پر موقوف ہے نہ قربت، لیکن عبادت نیت پر موقوف ہے۔ آگے دیکھیے والا عبادت ما یصاب والا فعل ہی ويتوقف علی نیت، عبادت وہ ہے کہ جس کے فعل پر ثواب ملے اور نیت پر موقوف ہو، جس کے کرنے پر۔ تو اب پھر دیکھ لیجئے، عبادت وہ کہ جس کے کرنے پر ثواب ملے اور وہ نیت پر موقوف ہو، قربت وہ کہ جس کے کرنے پر ثواب ملے، متقرب الیہ کی معرفت ہو چاہے نہ ہو، ہاں نہیں متقرب الیہ کی معرفت ہو، نیت پر موقوف ہو چاہے نہ ہو، اور وہاں پہ معرفت کی بھی قید نہیں ہے طاعت میں، ثواب ملے نیت پر موقوف ہو چاہے نہ ہو، متقرب الیہ کی معرفت ہو چاہے نہ ہو، یہ کیا ہے طاعت۔ اب دیکھیے اس فرق کا نتیجہ کیا نکلے گا، کہتے فنحو الصلوات الخمس والصوم والزکاة والحج من کل ما يتوقف النیتی قربۃ وطاعت وعبادۃ۔ تو اس طرح کی چیزیں، پنجگانہ نمازیں، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ہر وہ چیز جو نیت پر موقوف ہے، ہر وہ چیز جو نیت پر موقوف ہے، نماز پنجگانہ، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ قربت بھی ہے، طاعت بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ کیا ہے؟ قربت بھی، طاعت بھی، عبادت بھی۔ عبادت، قربت، طاعت، ان تینوں میں یہ بات داخل ہے نا کہ اس پہ ثواب ملے، سب میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے نماز پہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو ثواب ملے گا، اور طاعت بھی ہے، اور قربت میں یہ ہے کہ معرفت ہو کہ کس سے قریب ہوگا، تو یہ نماز مسلمان پڑھتے ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے کافر کرے اس کو معرفت ہی نہیں، تو نہ تو قربت ہے نہ عبادت ہے، اس کی نیت معتبر نہیں ہے، تو ثواب ملے گا اس لیے طاعت ہے، اور قربت بھی ہے اور عبادت بھی ہے، اور چونکہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج میں معلوم ہے کہ کس کی قربت ملے گی، اللہ کی، تو یہ قربت بھی ہے، یہ چاروں چیزیں کیا ہیں؟ قربت بھی ہیں، اور چونکہ یہ چاروں کے چاروں نیت پر موقوف ہیں اس لیے عبادت بھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے وقراءۃ القرآن والوقف، ہاں، والعتق والصدقۃ ونحوها مما لا يتوقف على نیت قربۃ وطاعت لا عبادت، یہ چیزیں قربت ہیں، طاعت ہیں، عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس میں نیت نہیں چاہیے، نیت درکار نہیں ہے۔ قراءۃ القرآن، نیت کی میں نے قرآن پڑھنے کی تبھی تلاوت ہوگی، کیا ہے؟ اگر بندہ قرآن پاک پڑھے گا ثواب ملے گا، تو قربت ہے، اور قرآن پاک پڑھنا، وقف کرنا، عتق کرنا، آزاد کرنا، صدقہ دینا، پتا ہے کہ کس کی قربت ملے گی، کس کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی، تو یہ کیا ہو گئے؟ قربت بھی ہے اور لیکن عبادت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وقف جو ہے زبان سے بول دے گا تو وقف ہو گیا، عمل کر دیا وقف ہو گیا، نیت ہو چاہے نہ ہو، صدقے میں بھی دے دیا نیت ہو چاہے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ قربت بھی ہے، طاعت بھی ہے، لیکن اور چلیے ون نظر المؤدی الی معرفت اللہ تعالی طاعت
لا قربت ولا عبادت. وہ نظر جو اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچائے وہ طاعت تو ہے، نہ قربت نہ عبادت. ایک انسان جنگل میں پیدا ہوا، وہیں بڑا، وہیں جوان ہوا، تو وہ دنیا میں نظر و فکر کر رہا ہے، غور کر رہا ہے، قدرت کے شاہکار دیکھ رہا ہے، غور کر رہا ہے. یہ آسمان و دنیا، زمین، آسمان، سمندر، درخت، طرح طرح کے جاندار، اپنی ذات میں، آفاق و انفس میں غور کر رہا ہے. تو یہ غور کرتے کرتے یہ معرفت الہی تک لے جائے گا نا. غور معرفت حاصل ہوتی ہے غور کرنے کے بعد. آپ غور کرو گے ہی نہیں تو معرفت ملے گی کیسے؟ تو وہ نظر جو معرفت ربانی تک مؤدی ہو وہ طاعت ہے، قربت نہیں ہے اور عبادت نہیں. عبادت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، اور قربت اس لیے نہیں کہ متقرب الیہ معلوم ہو. اس بندے کو تو بھی معلوم ہی نہیں ہے اللہ کیا ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ پہلے کیا کرے گا؟ نظر کرے گا. دنیا میں آفاق و انفس میں نظر. تو یہ آفاق و انفس میں قرآن پاک نے کہا کہ کیا نہیں دیکھتے آفاق میں اور انفس میں؟ تو نظر کیا اس نے کہاں پہ؟ انفس و آفاق میں. تو یہ نظر طاعت ہے کیونکہ حکم ہے، لیکن یہ عبادت نہیں ہے کیونکہ بغیر نیت کے ہو جاتا. اور قربت بھی نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ابھی کہ اللہ کیا ہے، کون ہے. بات ہو گئی؟ ہاں. تو شیخ الاسلام زکریا، یہ غالباً شافعی ہیں، انہوں نے ذکر کیا یہ سب فرق، طاعت کی تعریف، قربت کی تعریف، عبادت کی تعریف، اور ہر ایک میں فرق اور ثمرہ سب بتایا. تو آخر میں علامہ شامی کہتے ہیں حموی کے حوالے سے کہ وقواعد و مذہبنا لا تابع، ہمارے مذہب کے قواعد اس کی نفی نہیں کرتے، ہم یہ قبول کر لیں گے. کسی شافعی فقی نے بیان کیا اور ہمارے اصول کے خلاف نہیں ہے. جب خلاف نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے بھی اللہ مان. وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنِ النَّظْرُ قُرْبَةً، یہ نظر کو کیا مانا ہے؟ نہیں، نظر کو کیا مانا ہے؟ طاعت مانا ہے. طاعت ہے حکم کی بجا آوری. طاعت کے بارے میں کہا کہ جس پر ثواب ملے. تو نظر مؤدی الی معرفت اللہ تعالی، یہ کیا ہے؟ نظر ہے، قربت نہیں ہے. کیا کہا؟ یہ نظر قربت نہیں ہے. وجہ اس لیے کہ جو نظر کر رہا ہے اسے بھی اللہ کے کام معرفت. جب نظر کر لے گا، قاعدے سے محنت کرے گا، پھر وہ معرفت حاصل ہو جائے گی. جب نظر کر رہا ہے تب کہاں معرفت. لعدم المعرفت بالمتقرب الیہ، اس لیے کہ جس بارگاہ سے متقرب ہونا چاہ رہا ہے وہ معرفت ابھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لأن المعرفت تحصل بعدہ، اس لیے کہ معرفت حاصل کب ہوگی؟ نظر کے بعد. نظر بھی صحیح ہو، بالغ نظر ہو. تو یہ قربت تو ہے نہیں، عبادت بھی نہیں ہے نظر. لعدم التوقف علی النیت، کیونکہ نظر جو ہے نیت پر موقوف نہیں. ورنہ جب نظر کرے گا تو کہے گا نیت کی میں نے نظر کرنے کی. نیت کرے گا تب، نیت نہیں. آگے کا قول لا تصح الا بطاعۃ، ایسی عبادت کی نیت جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہو. جیسے وضو، رفع حدث اور امتثال امر. کہتے ہیں کہ لا تصح جو کہا انہوں نے، بہتر تھا کہ یہ کیا بولتے؟ لا تحل. لا تصح کا تو معنی ہوتا ہے صحت بمعنی علت، اور صحت بمعنی ہے صحت کی اس کے ارکان ادا ہو جائیں. تو بہتر تھا کہ لا تصح کی بجائے کیا کہتے؟ جیسا کہ فتح القدیر میں ہے، تاکہ مس مصحف اور طواف کو بھی شامل ہو. ایسی عبادت کی نیت جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہو. تو جب صحیح نہ ہو کہیں گے نا
تو طواف اور مس مصحف خارج ہو جائیں گے، کیونکہ طواف بغیر نیت کے بھی صحیح ہو جاتا ہے، واجب ہے مگر نیت کی بات نہیں، وضو کی بات ہوئی۔ طواف جو ہے بغیر وضو کے، طواف بغیر طہارت کے صحیح ہو جاتا ہے حنفیہ کے نزدیک، شافعیہ کے نزدیک نہیں۔ فَلْيَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہاں پہ نیت کا ذکر نہیں ہے، طواف کا رکن ہے چاروں کے ارد گرد گھومنا، یہ ہو گیا طواف ہو گیا، تو طواف بغیر وضو کے صحیح ہو جاتا ہے۔ لا تصیح کہیں گے تو یہ معنی ہوگا کہ صحیح نہیں ہوتا۔ کس نے کہا صحیح نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں کہ ناقص ہوتا ہے، اس لیے کفارہ دینا پڑے گا، فدیہ دم دینا پڑے گا بغیر وضو کے۔ اگر آپ طواف کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ لیکن طواف اصل جو ہے نا وہ ادا ہو جائے گا۔ تو لا تصیح کہنا درست ہوا؟ لا تحلو کہنا چاہیے تھا کہ طواف حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مس مصحف، مس مصحف بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، مس مصحف بغیر وضو کے، اس لیے لا تحلو کہنا چاہیے، حلال نہیں ہے۔ لا تصیح اس میں کون سا عمل ہے کہ صحت و فساد ہے؟ اس میں کوئی چھوئے گا تو چھل جائے گا نا قرآن پاک۔ چلیے حلبی میں وفیہ، اس میں ایک بات محل نظر یہ ہے کہ انہو لو قصد مس المصحف لم یکن آتیا بالسنتی، تو مس مصحف کو کیوں آپ نکال رہے ہیں؟ اور کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ لا تصیح کے بجائے لا تحلو کہنا چاہیے تھا تاکہ مس مصحف کو شامل ہو جائے، ورنہ شامل نہیں ہے۔ تو اس پہ ایک اشکال یہ ہے کہ اگر قصد کرے مس مصحف کا ہے لم یکن آتیا بالسنتی، تو سنت کی بجاوری نہیں کرے گا۔ کما انہ لو تیمم لہ لم تجوز لہ الصلاۃ بہ، جیسے کہ اگر تیمم کرے کس کے لیے؟ مس مصحف کے لیے، تو اسے نماز نہیں، اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے تو لا تصیح بھی تو صحیح ہو گیا، لا تحلو کے بجائے، کہ جو سنت ہے وضو ہے، وہ تو نہیں کیا اس نے، کیونکہ عبادت کی نیت ہے نا وضو کے لیے ہے، یہ نیت ہو، تو جو وضو مسنون ہے، بس مس مصحف کے لیے جو بندہ وضو کرے گا وہ مسنون وضو نہیں کرنا پڑے گا ضرور۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا تصیح ہوگی، جو وضو مسنون ہے وہ تو صحیح نہیں ہوا، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہوا کہ اسی وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا، نہیں اسی تیمم پر آگے کہا کہ کما انہ لو تیمم لہ لم تجوز لہ الصلاۃ بہ، کہ اگر کسی نے مس مصحف کے لیے تیمم کیا تو مس مصحف کے لیے تیمم کیا تو تیمم ہو جائے گا، اگر وہ فاقد ماء ہے، پانی پر قدرت، استعمال پر قدرت نہیں، لیکن اس تیمم سے وہ نماز، اس لیے کہ وہ تیمم جو نماز والا ہے وہ تیمم ہوا ہی نہیں، تو نماز والا وضو بھی نہیں ہوا، اگرچہ وضو ہو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ سنت کی بجاوری کرنے والا نہیں ہے، تو لا تصیح بھی صحیح ہوگا، جو چیز کرنی تھی وہ تو نہیں کیا اس نے، ٹھیک ہے۔ چلیے فَإِنَّ النِّيَّةَ الْمَسْنُونَةَ فِي الْوُضُوءِ هِيَ الْمَشْرُوطَةُ فِي التَّيَمُّمِ، اس لیے کہ نیت جو وضو میں سنت ہے وہی ہے جو تیمم میں مشروط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت مقصودہ کی نیت، اس کی نیت ایسی عبادت جو بغیر وضو کے نہ ہو اور وہ مقصود بھی ہو، تو وہی شرط ہے کہ اس میں تیمم میں بھی
تبھی جا کے اس تیمم سے آپ کیا پڑھ سکتے ہیں نماز، ورنہ آپ وسائل کے لیے نیت کریے تیمم کی، مس مصحف وسیلہ ہے، اس کے لیے اگر آپ نے تیمم کی نیت کی اور کر لیا تو تیمم ہو جائے گا آپ کا، مس مصحف کر لیجیے، وضو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو چلیے، قضا فی حاشیت شیخ مشائخ رحمتی، علامہ رحمتی نے بھی در مختار پر ایک حاشیہ لکھا، اور علامہ شامی بار بار رحمتی کا حوالہ دیتے، کہتے ان کے حاشیے میں بھی ایسے ہی وہ بیان ہو۔ اس کی تفسیر دیکھیے کہ ان الصلاۃ تصح عندنا بالوضوء، یعنی علامہ رحمتی نے اس قدر بیان کیا، لیکن اس کی تفسیر علامہ شامی سے کہ نماز وضو سے ہمارے نزدیک صحیح ہو جاتی ہے، اگرچہ وضو منوی نہ ہو۔ آپ نے وضو نیت والا نہیں کیا، بارش میں دوڑتے رہے، اعضائے وضو پر اصالہ اور اصابہ ہو گیا، غسل و مسح ہو گیا، وضو ہو گیا، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو نماز ہمارے نزدیک وضو سے درست ہو جائے گی، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَنْوِيًّا، اگرچہ وضو منوی نہ ہو، برخلاف تیمم کے کہ اگر تیمم منوی نہیں ہے تو اس سے نماز درست نہیں ہوگی۔ تیمم اگر منوی نہیں ہے نماز وہ تیمم ہو گئی نہیں۔ وَإِنَّمَا تُسَنُّ النِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ لِيَكُونَ عِبَادَةً، تو نیت جو ہے وضو میں سنت کس لیے ہے؟ تاکہ وضو عبادت ہو جائے، ورنہ اگر وضو منوی وضو نہیں ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن وضو کو عبادت کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔ فَإِنَّهُ بِدُونِهَا لَا يُسَمَّى عِبَادَةً مَأْمُورًا بِهَا، اس لیے کہ وضو کو بغیر نیت کے عبادت نہیں کہا جا سکتا، وہ عبادت جو کہ مامور بہا ہے، وہ عبادت جو کہ ہاں کما یاتی، جیسا کہ آگے آتا ہے۔ وَإِن صَحَّتْ بِهِ الصَّلَاةُ، اگرچہ اس سے نماز درست ہو جائے گی، برخلاف تیمم کے فَإِنَّ النِّيَّةَ شرط لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ بِهِ، اس لیے کہ نیت تو تیمم میں شرط صحت ہے، نماز کی صحت کے لیے شرط ہے نیت، اگر نیت نہیں تو تیمم ہی صحیح نہیں۔ فالنیت فی الوضوء شرط لکون عبادت وفی التیمم شرط لصحت الصلاۃ بھی، فرق سمجھ میں آیا؟ نیت وضو میں شرط عبادت ہے اور تیمم میں شرط صحت ہے۔ ولما لم تصح الصلاۃ بالتیمم المنوی به استباحۃ مس المصحف ہے، علم ان الوضوء المنوی به ذلك ليس عبادت، اور جب نماز درست نہیں ہو سکتی اس تیمم سے جس سے مس مصحف حلال کرنا نیت کیا ہے، بغیر وضو کے بغیر طہارت کے مس مصحف حرام ہے نا، تو جس تیمم سے مس مصحف کی نیت کیا ہے اس نے، اس تیمم سے نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ تو وہی کہہ رہے کہ جب نماز درست نہیں ہوگی کون سے تیمم سے؟ وہ تیمم المنوی بھی استباحۃ مس المصحف، جس تیمم سے منوی کیا ہو، نیت کی گئی ہو مس مصحف کے مباح کرنے کی۔ تو جب ایسے تیمم سے نماز درست نہیں ہے تو پتہ چلا کہ اس وضو سے ہیں المنوی بھی ذالکا، وہ وضو جس سے نیت جو ہے مس مصحف کی گئی ہو، وہ وضو عبادت نہیں، وہ وضو اوپر کہہ دیا تھا کہ مس مصحف کے لیے وضو کیا تو وہ سنت نہیں ہے، یہیں سے آیا تھا نا اوپر، دیکھو بات، لو قصد مس المصحف لم یکن آتیا بالسنتی، وضو سنت ہے اور آپ سنت کی بجاوری نہیں کر رہے، اگر مس مصحف کے لیے وضو کیا تو عبادت نہیں ہوئی۔ وہی تفصیل بتائی کہ جب تیمم سے نیت مس مصحف کی ہے تو یہ تیمم نماز کے بارے میں درست ہی نہیں ہوا مس مصحف کی وجہ سے۔ تو اسی طرح سے
جب وہ درست ہی نہیں ہوا تو وضو جو مس مصحف کے لیے کیا جائے گا وہ تو درست ہو جائے گا، وہ عبادت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آگے بیان یہ کیا کہ تیمم سے نماز نہیں ہو سکتی اس والے تیمم سے، تو یہ والا وضو جو ہے عبادت نہیں ہے۔ کیا کہا؟ علما ان الوضوء المنوی بھی، منوی بینا نہیں ہے، منوی بھی ذالک، یہ بینا کو بہی بنایا میں نے۔ علما ان الوضوء المنوی بھی ذالک، ذالک سے مراد مس مصحف، ذہن حاضر رکھو، بات چل رہی ہے مس مصحف کی جی۔ تو جب تیمم جس سے نیت مس مصحف ہو اس سے نماز درست نہیں، تو وضو جس سے نیت مس مصحف ہو وہ عبادت نہیں۔ ایک درجہ گر رہی ہے نا وہ چیز، تو یہ عبادت کے درجے سے، اگرچہ یہاں پہ نماز ہو جائے گی مگر یہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ وضو تھے، اس وضو سے بھی نماز ہو جاتی ہے جس وضو، جو وضو بغیر نیت کے ہو، سرے سے وضو نیت نہیں ہے وہاں پہ پھر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اگرچہ نماز ہو جائے گی لیکن یہ وضو عبادت نہیں۔ لأن، کہاں گیا، لیکن قد یقال، لیکن کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لا یلزم من عدم صحت الصلاۃ بالتیمم المذکور عدم کون ذلک الوضوء عبادتا۔ ہاں، اب استدراک کر رہے ہیں، یہاں تو کہہ دیا کہ تیمم سے مس مصحف مراد، تو وہ تیمم وضو کے لیے، نماز کے لیے درست نہیں، تو وضو سے مس مصحف مراد تو وضو عبادت نہیں۔ لیکن اس پر استدراک کرے کہ نہیں، اس سے وہ لازم نہیں آئے گا جو آپ نے لازم کرنا چاہا ہے کہ تیمم جس سے مس مصحف مراد، وہ تیمم نماز کے لیے درست نہیں، تو لازم یہ آیا، یہ لازم نہیں جو لازم آپ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وضو جس سے مصحف مراد ہے وہ وضو عبادت نہیں۔ وہی کہتے کہ لا کن قد یقال لا یلزم من عدم صحت الصلاۃ بالتیمم المذکور عدم کون ذلک الوضوء عبادتا، اس تیمم سے نماز کا صحیح نہ ہونا اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ والا وضو جو مس مصحف کے لیے کیا گیا ہے وہ وضو عبادت نہ ہو۔ کیوں؟ لأن صحت الصلاۃ اقوا، اس لیے کہ صحت الصلاۃ کیا ہے؟ ہاں، نماز جو ہے درست تو ہو جاتی ہے، اور اس تیمم سے نماز درست نہیں ہوتی جو تیمم مس مصحف کے لیے کیا ہے، تو وہاں پر نماز اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ نماز کی صحت جو ہے نا اقوا ہے، مس مصحف اس سے اقوا نہیں ہے، وہ عبادت ہونے کے باوجود نماز اس سے درست نہیں ہوگی کیونکہ اقوا ہے۔ تو جب اقوا کی نفی ہوتی ہے تو قوی یا ضعیف کی نفی تھوڑی لازم آتی ہے۔ اقوا ہے، نماز نہیں ہو سکتی تیمم سے مس مصحف کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عبادت نہیں ہے، تو وضو جس سے مس مصحف کا وہ بھی عبادت نہیں ہے۔ یہ کہاں سے لازم آ گئی؟ الا ان طہارت التیمم ضروریہ فیحتاط فی شروطہا، علاوہ ازیں ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے کہ تیمم جو ہے یہ طہارت ضروریہ ہے، وضو طہارت کاملہ ہے، طہارت مطلقہ ہے۔ وضو کیا ہے؟ ہاں، اور تیمم طہارت ضروریہ۔ طہارت ضروریہ میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں مجبوری ہو وہاں طہارت ہوتی ہے، اور مجبوری ختم، ضرورت پوری ختم۔ طہارت ضروریہ کا مطلب یہی نہ ہے، وہ ضروریہ ہے جہاں ضرورت ہے، مس مصحف ضرورت ہے، جیسے چھو لیا ضرورت ختم، تیمم ختم ہونا چاہیے نا یہ۔ اور وضو کیا ہے؟ طہارت مطلقہ ہے، وہ تھوڑی جس مقصد کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں وہ مقصد پورا ہوتے ہی طہارت ختم، وضو ختم لیکن تیمم ختم، لیکن وضو وہ طہارت ضروریہ نہیں ہے، وہ طہارت مطلقہ ہے۔ لہٰذا کسی نے وضو کیا دخول مسجد کے لیے، وضو کیا مس مصحف کے لیے، اب جیسی مس مصحف کر لیا
تو یہ وضو ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ بات ہے. تو اس لیے طہارت تیمم سے استدلال کرنا وضو کی عبادت نہ ہونے پر یہ عبادت غلط، یہ استدلال غلط ہوا. وہ طہارت ضروریہ اس لیے وہاں سے نہیں ہو رہا ہے، یہ طہارت مطلقہ اس لیے ہر جگہ ہو. چلیے ہاں، الا ان طہارت التیمم ضروریہ فیحتاط فی شروطها، اس کی شرطوں میں احتیاط ضروری ہے. ولذا شرطوا فی التیمم نیت عبادت مقصودہ. دیکھیے بڑی مضبوط نیت لازم قرار دے رہے ہیں، کیونکہ طہارت تیمم طہارت ضروریہ ہے تو اس کی شرطیں مضبوط رکھنی پڑیں گی. تو اس لیے تیمم میں شرط ہے عبادت مقصودہ کی نیت. وضو میں ایسی شرط ہے ہی نہیں، بلکہ سرے سے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ نیت کرے. وظاہر کلامہم ہونا ان کون العبادت مقصودۃ غیر شرط فی النیت المسنونہ للوضوء، اور ان کے کلام سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ عبادت مقصودہ کا نیت مسنونہ للوضوء میں شرط نہ ہونا ظاہر یہ ہوتا ہے کہ عبادت کا مقصودہ ہونا ان کون العبادت مقصودۃ، عبادت کا مقصودہ ہونا یہ نیت مسنونہ للوضوء میں شرط نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تیمم کے لیے شرط کہا نا، عبادت مقصودہ کا ہونا تیمم کے لیے شرط. اس کا مطلب وضو کے لیے، وضو مسنونہ کے لیے بھی شرط نہیں. فیدخل مس المصحف، لہٰذا مس مصحف بھی اس میں داخل، لہٰذا مس مصحف کے لیے جو بندہ وضو کرے گا وہ بھی عبادت. واللہ تعالی اعلم. چلیے آج ہم یہیں پر روکتے ہیں کیونکہ میری آواز متاثر ہے. ٹھنڈا پانی پلا دیتے ہیں لوگ.